دوستو آخر کوئی کمپنی پروفٹ کے لیے کتنا نیچے گر سکتی ہے؟ ہر کمپنی کسٹمرز پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے، لیکن کیا تھوڑے سے پیسوں کے لیے کسٹمر کی جان کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے؟ شاید نیسلے ایسا ہی کر رہی ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھنے جا رہا ہوں تو بتانا کیا ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں۔ نیسلے وہ کمپنی ہے کہ جس نے پچھلے سال صرف پاکستان سے 163 بلین کا ٹرن اوور کیا اور اس کے پروڈکٹس ہر گھر میں موجود ہیں۔ نیسلے کے اگینسٹ پوری ڈیٹیل رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کو بہت بڑے خطرے سے بچایا گیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نیسلے ایک سویڈش کمپنی ہے اور یہ فوڈ اور ڈرنک پروسیسنگ والی چیزوں پہ ورک کرتی ہے۔ یہ ورلڈ کی فوڈ پروسیسنگ لارجسٹ کمپنی ہے جو ریونیو میں بھی نمبر 1 پہ ہے، پروفٹ میں بھی نمبر 1 پہ ہے اور مارکیٹ ایریا میں بھی نمبر 1 پہ ہے۔ اس کے 2000 سے اوپر برانڈ ہیں جو کہ 186 کنٹریز میں رن ہو رہے ہیں اور 4 لاکھ سے زیادہ امپلائیز اس کمپنی میں کام کر رہے ہیں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی کمپنی کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ یہ غلط کام کر رہی ہے، اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ غلط کام کر کے ہی تو اتنی بڑی کمپنی بنی۔ تو نیسلے کے کانڈوں میں سے سب سے بڑا کانڈ، جسے آپ اسکیم بھی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ تھا کہ نیسلے نے جب اپنا سٹارٹ اپ لیا تو ایک بیبی فارمولہ انوینٹ کیا تھا کہ ورلڈ کی کئی ایسی عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو بریسٹ فیڈ نہیں کرا سکتی یا جو بچے ماں کا دودھ نہیں پی سکتے، تو ان کے لیے بیبی فارمولہ انوینٹ کیا گیا کہ بھیا اس کو پانی میں گھول کے بچوں کو پلا دو۔ پر یہ ایمرجنسی کے لیے تھا یا ان لوگوں کے لیے تھا جو ایسا نہیں کر پا رہے، بٹ ایسی مدرز پورے ورلڈ میں 3 to 5% تھی۔ اس سے کمپنی پیسہ بھی کما رہی تھی اور اپنا فارمولہ بھی بیچ رہی تھی، پر لالچ بری بلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر 3 to 5% عورتیں لیں گی تو کیسے چلے گا؟ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ساری کی ساری عورتیں اس فارمولے کو لینے لگ جائیں۔ تو ایسا کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا، وہ تھا مارکیٹنگ۔ اب مارکیٹنگ دیکھو پازیٹیو طریقے سے بھی ہوتی ہے اور نیگیٹیو طریقے سے بھی ہوتی ہے، اور مارکیٹ کرنے کے لیے کیا کیا ٹیکنیک یوز کی وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہمارا پروڈکٹ ہے یہ بریسٹ ملک کے برابر ہی ہوتا ہے، ماں کے قدرتی دودھ کے برابر ہی طاقت دیتا ہے، اور کئی جگہ تو یہ بھی کلیم کر دیا کہ یہ اس سے بھی بڑھیا ہے۔ اب دیکھو بھیا کہ ہمارے ملک میں کیا ہے کہ لوگ کھانے پینے کی چیزوں پر تو ڈاکٹر کا بھروسہ کرتے ہیں، تو کمپنی نے کیا کیا کہ سیلز مین کو ہائر کیا اور انہیں ڈاکٹر کا حلیہ بنانے کو کہا اور فری سیمپل بانٹنے شروع کر دیے۔ تو جو بچے جنہوں نے یہ ڈرنک لیا، ڈائریا سے ان کے مرنے کی شرح 5 سے 20% تک ہو گئی، اور نمونیا سے مرنے کی شرح 5 سے 7% تھی جو کہ بڑھ کے 25% تک ہو گئی۔ جو بیسک نیوٹریشن جو خدا نے ماں کے دودھ میں دیے ہیں وہ تو ملے ہی نہیں، ملا ان کو کچرا، وہ بھی پانی میں ملا ہوا۔ اس کے بعد 1981 میں ورلڈ بینک نے کہا کہ کوئی بھی کمپنی اس طرح کی کمپین نہیں چلائے گی اور کوئی بھی پروڈکٹ کو ماں کے دودھ سے زیادہ بیٹر نہیں بتائے گی۔ تب جا کے یہ کمپنی مانی۔ بڑے بڑے ملکوں میں تو ان کے یہ کاروبار بند ہو گئے، لیکن انڈر ڈیولپ کنٹریز میں تو ابھی بھی یہ چل رہا ہے۔ تو بھائیو، یہ تھا نیسلے کا آج تک کا سب سے بڑا سکیم، جس سے ہمیں بزنس لیسن بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ مارکیٹنگ اتنی پاورفل چیز ہے۔ سوچو جس چیز میں لینی دینی ہی کچھ نہیں، بس میدے میں شکر گھول کے دے دیا، وہ بھی اتنا خطرناک سیل بنا کر دے سکتی ہے۔ مارکیٹنگ کا یہ پاور ہے کہ جو کچھ نہیں ہوتا اس سے بھی بہت کچھ بنا دیتی ہے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔